اللہ کی عادت 23واں پارٹ آپ کے پیش خدمت۔ تاہم ایک بدکار کی پیہم مصائب کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ گناہ و سزا میں چولی دامن کا رشتہ اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں، نامناسب نہ ہوگا اگر ان میں سے چند ایک آپ کو بھی سنا دوں۔ میرا بچپن اس ضلع یعنی اٹک کے گاؤں میں گزرا۔ 10-11 برس کی عمر ہوگی کہ میں ایک برباد کنویں پر بلبلے پکڑنے گیا، دام لگا کر دور بیٹھ گیا، لیکن ہوا یہ کہ جو بلبل آتی ڈر کر بھاگ جاتی۔ میں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنویں کے کنارے گیا، جہاں کر اندر دیکھا تو خوف سے میری چیخیں نکل اور میں گھر کی طرف سر پٹ بھاگ۔ کنویں میں ایک لاش تیر رہی تھی، منہ کھلا ہوا، زبان 2 انچ باہر، اور خوفناک آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس قدر ڈر گیا کہ کئی راتیں نیند بیداری میں بسر ہوئی۔ پولیس آئی، چند آدمی گرفتار ہوئے جنہیں عدالت میں چھوڑ دیا، وہ بیچارے تھے ہی بے گناہ۔ اصلی قاتل 3 تھے، مقتول کا بڑا بھائی، سالہ اور اس کی بیوی۔ بیوی بے حد بدصورت تھی اور مقتول نہایت شکی۔ مقتول کو بیوی سے انتہائی نفرت تھی اور وہ اس کی جان لینے پر تل چکی تھی۔ مقتول کا والد کافی آسودہ حال ذمہ دار تھا اور اسے اس بیٹے سے بہت محبت تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کوئی زمین اس بیٹے کے نام حق وراثت سے زائد منتقل کر دے۔ بڑے بیٹے کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ بھی منصوبہ قتل میں شریک ہو گیا۔ ایک رات جب بجلیاں چمک رہی تھی اور بوندا باندی جاری تھی، مقتول رات کے 9 بجے چوپال سے اٹھ کر آیا، بستر پہ دراز ہو گیا۔ بیوی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ جب خراٹوں کی آواز آنے لگی تو ایک کونے سے 2 سیاہ سائے بڑے، ایک کے پاس موٹا لاٹھ تھا۔ اس نے بالی پہ آ کر لٹ ہوا میں گھمایا اور پوری طاقت سے اس کے سکھال پر دے پڑا۔ سالے نے گلا داب لیا، بیوی اچھل کر اس کی لاتوں پہ جا بیٹھی اور پورے غیظ و غضب سے اس پر گالیاں اور مکے برسانے لگی۔ بسمل کو تڑپنے کی بھی اجازت نہ ملی اور سخت کرب و اضطراب کی حالت میں دم توڑ گیا۔ اس کے بعد ظالموں نے اسے رسیوں میں جکڑا، اسی بستر میں لپیٹ کر اس برباد کنویں میں پھینک دیا۔ پولیس آئی تو سب سے زیادہ واویلا انہی قاتلوں نے کیا۔ بیوی دھڑام سے ایک طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بھائی صاحب نے منہ پہ چادر اوڑھ کر نالا و فریاد کا وہ منظر باندھا کہ ساری فضا اداس ہو گئی۔ سالے صاحب پتھر اٹھا کر چھاتی کو پیٹنے لگے۔ ان حالات میں انسپکٹر پر شک کرتا تو کون۔ دن گزرتے گئے، فرضی قاتل 3-4 ماہ بعد ہی بری ہو گیا اور یہ قتل ایک ایسا معمہ بن گیا جسے حل کرنے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ مقتول کا ایک بیٹا بھی تھا، عمر 6 برس۔ وہ قتل کے ہنگامے میں جاگ اٹھا تھا، لیکن ماموں نے اسے چھرا دکھایا۔ ماں نے اس زور سے چاٹے رسید کیے کہ وہ دم بخود ہو کر بستر میں گھس کر خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ بعد از قتل بیوی فوراً دوسرے گاؤں میں بھائی کے ہاں چلی گئی اور اس بچے کو ساتھ لے گئی۔ اسے کئی ماہ تک گلی میں بھی نہ جانے دیا کہ کہیں بھولے پن میں راز نہ کھول دے۔ 8 ماہ گزر گئے، بچے کو وہ خوفناک ڈرامہ بھول گیا۔ عید کا موقع آیا تو وہ دادا اپنے پوتے کے چند روز کے لیے اپنے پاس لے گیا۔ ایک دن بچہ دادا کی گود میں لیٹا ہوا تھا کہ دادا نے پوچھا، دادا بیٹا تیرا ابا کہاں ہے؟ پوتا، ابا؟ اسے امی نے مار ڈالا ہے۔ دادا حیرت سے، امی نے مار ڈالا؟ کہاں، کیسے؟ پوتا، میرے تایا، ماموں اور امی سب نے مل کر مارا، ابا کی چارپائی پر مارا۔ پولیس کی کہانی یہ تھی کہ وہ گاؤں سے باہر کہیں قتل ہوا تھا۔ دادا نے پھر پولیس کو بلایا۔ پولیس نے مقتول کی چارپائی کو دیکھا تو جگہ جگہ خشک لہو کے جمے ہوئے قطرے ملے۔ چارپائی سے نیچے والی زمین کو کھودا تو خشک لہو کی ایک تہہ نکلی۔ بات صاف ہو گئی، لیکن چند قانونی خامیوں کی وجہ سے اصلی قاتل بھی سزا سے بچ گئے۔ کیا خدائی سزاؤں سے بھی بچ نکلے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کچھ عرصہ بعد بیوی کے جس پر فالج گرا، وہ 3 برس تک انتہائی عذاب برداشت کرنے کے بعد سیدھی جہنم میں چل گئی۔ سالے کا انجام کیا ہوا مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ البتہ مقتول کا بھائی آج تک زندہ ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں جرم قتل میں پھانسی چڑھ گئے۔ ساری جائیداد مقدمہ بازی میں بک گئی۔ وسائل رزق جاتے رہے، اللہ نے آنکھیں چھین لی۔ وہ پچھلے 15 برس سے مسجد میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور بھیک مانگ کر پیٹ پال رہا ہے۔
ان بطشا ربک لشدید۔